گاڑیاں پارک کر دی جاتی اور لا اینڈ آرڈر سچویشن بنا دی جاتی، لیکن یونیورسٹی ٹاؤن کے ریزیڈنٹس نے صرف اور صرف قانون کو فالو کیا ہے۔ یونیورسٹی ٹاؤن ریزیڈنٹس کورٹ میں گئے ہیں، کورٹ سے ان کو ریلیف ملا، اس کے بعد جو لوگ وہاں پر کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے تھے ان کو حکومت نے 2017 میں یہ اجازت دے دی کہ آپ کو 5 سال کے لیے ہم ٹاؤن میں کمرشل ایکٹیویٹیز کی اجازت دیتے ہیں، اور ان 5 سال میں کے بعد آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ قانون 2019 میں انہوں نے ٹاؤن کی کمرشلائزیشن کو فار ایور کر دیا۔ اب 2019 کے بعد ٹاؤن کے ریزیڈنٹس جب کورٹ میں گئے تو 30 نومبر 2020 میں لارجر بینچ آف دا ہائی کورٹ نے ٹاؤن کے ریزیڈنٹس کے فیور میں فیصلہ دے دیا کہ ٹاؤن میں کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ ٹاؤن میں جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو فالو کیا جائے۔ اس ضمن میں میں اور ہم لوگ سب ٹاؤن ریزیڈنٹس شکریہ ادا کرتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا، چیف سیکرٹری کا، کمشنر کا، ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر، جنہوں نے یہ انشور کیا ٹاؤن میں کہ کمرشل ایکٹیویٹیز روک دی جائیں، کیونکہ یہ ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ تھا۔ ہم آپ کو ٹائم لائن بتائیں گے، لیگل ٹائم لائن کے اس میں کتنا لیگل جھگڑا ہوا ہے اب تک، وہ آپ کو محمد ہمارے وکیل ہیں، ریزیڈنٹ ہیں ٹاؤن کے، وہ آپ کو بتائیں گے، اور اس کے بعد ہم سوال جواب کریں گے۔ 1-2 باتیں میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ جو کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں 95% لوگ وہ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس ہیں ہی نہیں، وہ باہر سے آ کے ٹاؤن میں اپنا بزنس کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ ان لوگوں نے باہر کے لوگوں کو، جس کو میں کرائے کے گنڈے کہوں گا، انہوں نے لوگوں کو پیسے دے کر امپلائی کیا ہوا ہے تقریریں کرنے کے لیے اور وی لاگز بنانے کے لیے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہم لوگ ٹاؤن کے ریزیڈنٹس وہ کرنا چاہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری ہو، جو فیصلہ ہائی کورٹ نے کیا ہے اس کو فالو کیا جائے، اور اگر ہم اس ملک میں قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہم ترقی کیسے کریں گے؟ ہم کیا سبق دے رہے ہیں لوگوں کو سڑکوں پر نکل کر، روڈیں بلاک کر کے، اور بچوں کو باہر استعمال کر کے۔ بچے ہمارے ہیں، اسکول والوں کے بچے نہیں ہیں، بچے ہمارے ہیں، اسکول والوں نے ہمارے بچوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جی آپ سڑک پر نکل کر سڑک بند کر دیجیے۔ تو یہ ایک بچوں کو بہت غلط میسج دیا جا رہا ہے کہ غلط کام کے لیے آپ سڑکیں بند کریں اور بچوں کو ایکسپلائٹ کر کے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے ہمارے فیوچر کے لیے۔ ہماری صرف ایک استدعا ہے، وہ یہ ہے کہ جو قانون کا فیصلہ ہے، جو قانون کہتا ہے اس کو فالو کیا جائے۔ پاکستان میں کسی بھی ریزیڈینشل ایریا میں کمرشل ایکٹیویٹیز کرنے کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں ہوتا کیا ہے کہ جہاں پر بھی کمرشل، آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ ایمپریس مارکیٹ کراچی میں 1700 دکانیں ایک دن میں گرا دی گئی تھی، کیونکہ وہ انکروچمنٹ تھی، غلط بات تھی، ہٹا دی گئی۔ کسی نے اس کے اوپر، لوگوں نے شور شار کیا، لیکن الٹیمیٹلی لا جو ہے وہ پریویل کیا۔ اسی طرح جو ہی جہاں پر بھی انکروچمنٹس ہوئی ہیں وہاں پر انکروچمنٹس ہٹا دی گئی ہیں۔ میں آپ سے اس سے پہلے کہ آپ لوگ سوالات کریں، میں ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ قانون صرف غریب آدمی کے لیے ہوتا ہے، جس نے ریڑھی کھڑی کی ہوتی ہے یا جس نے 2 مرلے کی دکان بنائی ہوتی ہے، آپ اس کو گرا دیتے ہیں؟ یہاں پر لوگوں نے پوری یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں، پوری انہوں نے ریسٹورانٹس بنائے ہوئے ہیں، لیکن چونکہ انفلوئنشل لوگ ہیں، ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے اور وہ پیسہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ قانون کو نہیں فالو کریں گے۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط پریسیڈنٹ ہے۔ سب کاغذات ہمارے پاس موجود ہیں، سب ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، اس لیے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ
کہ یہ بات ہماری سب لوگوں تک پہنچے کہ قانون ریزیڈنٹس کو اپنی جگہ پہ رہنے کی ایک پرسکون رہنے کی کا ایک حق ہے. ٹاؤن کمرشلائزیشن کی وجہ سے وہاں پر آفیسز آنے کی وجہ سے ہم لوگ ٹیررزم کا شکار ہوئے ہیں, بام بلاسٹ ہوئے ہیں ایرانین قونصلیٹ کے باہر, امریکن کلب کے باہر, ٹاؤن ریزیڈنٹس کے گھر ٹوٹے ہیں, ان کے شیشے ٹوٹے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر غیر قانونی طور پر دفتر بنائے گئے. اب میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں ان کو ڈاکٹر محمد کو کہوں گا کہ وہ آپ کو لیگل ٹائم لائن بتائیں, اس کے بعد جو بھی آپ کے سوالات اٹھتے ہیں ان کے ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد معصوم شاہ ایڈوکیٹ ہے, میں خود ٹاؤن کا ریزیڈنٹ بھی ہوں. میں ذرا آپ کو لیگل اسپیکٹ جتنا میرے علم میں ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بتا سکوں. سر یونیورسٹی ٹاؤن جو ہے بیسکلی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنا ہے. وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ جو تھا ہماری پروونشل اسمبلی نے پاس کیا تھا اور اس جگہ کو ریزیڈینشیل ڈکلیئر کر کے اس پراپرٹی کو آگے لوگوں پہ ماسٹر پلان بنا کے بھیج دیا تھا. اس ماسٹر پلان میں پہلے سے ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہیں جس میں ہاسپٹلس بھی ہیں, اسکولس بھی ہیں اور سب کچھ بھی ہیں. اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی کرے گا تو اس کی اجازت دی کی ہوگی. اس کے علاوہ سر جب 1999 میں فرسٹ ٹائم یہاں پہ رٹ پٹیشن فائل ہوا تھا جس کا نمبر ہے 679 آف 1999, اس کے اوپر ادھر کمرشل ایکٹیویٹیز کے خلاف یہ رٹ پٹیشن فائل ہوا تھا اور اس کا فیصلہ آیا تھا 30/10/2003 کو, جہاں پہ کورٹ نے ڈکلیئر کیا تھا کہ کمرشل ایکٹیویٹی یونیورسٹی ٹاؤن میں نہیں ہونی چاہیے اور انلیگل ڈکلیئر کر دیا تھا. پھر بھی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس ٹائم پہ ایکشن نہیں لے رہی تھی, تو 2013 سے لے کر 2015 تک مختلف رٹ پٹیشنز فائل ہوئے تھے, ان سب کو کلب کیا گیا تھا اور 10/3/2015 کو اس کا فیصلہ جامع فیصلے ان سب پٹیشنز کا ایک ہی فیصلہ دیا تھا, جس کے 3 پوائنٹس پیرا 8 آف دا ججمنٹ میں بہت امپورٹنٹ ہے. سارے اسکولز ہاسپٹلس کو, کلینکس کو نہیں, اسکولز اور ہاسپٹلس کو اور یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ جو ہے ان کو 4 مہینے کا ٹائم دے دیا تھا کہ آپ 4 مہینے کے اندر اپنے لیے الٹرنیٹیو ڈھونڈ لیں. اس کے علاوہ جتنے بھی کمرشل ایکٹیویٹیز تھی ان کو بند کر دیا تھا, اور جنہوں نے پرمیشن دی تھی یا جن کے امبریلا کے نیچے سب کچھ ہوا تھا کورٹ نے آرڈر کیا تھا کہ ان سب کے خلاف کارروائی شروع کی جائے. پھر اس کے بعد پھر ایکشن نہیں لیا گیا تھا. پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ اس میں فائل ہوئی تھی 2016 میں, 2 کنٹیمپٹ آف کورٹس تھی, 250-P آف 2016 اینڈ 520-P آف 2016. پھر 2016 میں انہوں نے COC کنٹیمپٹ آف کورٹ کے پینڈنسی کے بیچ میں 29/6/2016 کو ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا کہ ہم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر لی ہے اور ہم یونیورسٹی ٹاؤن کے کچھ روڈس کو کمرشلائز کر رہے ہیں. ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دیٹ COC انہوں نے پھر لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ایک امینڈمنٹ کر لی تھی سیکشن 9 کے تھرو, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 سال کے لیے یہاں کمرشلائزیشن الاؤ کریں گے, لیکن ان 5 سال میں اگر کوئی کمرشلائزیشن کا وہ بینیفٹ اویل کرنا چاہتا تھا تو وہ پراپر اپلیکیشن دے گا, ماسٹر پلان دے گا اور اس کی کنورژن فیس دے گا, جو ابھی تک کسی بندے نے بھی کنورژن فیس نہیں دی تھی. ہم نے ایز ریزیڈنٹس مور دین 150 پٹیشنرز بنے, یعنی ہر گھر سے تقریباً ایک بندہ ہو گیا. ہم نے اس امینڈمنٹس کو چیلنج کیا, وہ ہمارے جو پٹیشن تھا اس کو الاؤ نہیں کیا گیا اور ہم CPLA ہم نے پھر سپریم کورٹ میں فائل کر دی تھی. وہ CPLA ہے 2582 آف 2017. جب ہم نے CPLA فائل کی تو اس کے بیچ میں ایک اور امینڈمنٹ سیم سیکشن 9 میں لے آئے, جہاں انہوں نے 5 سال کی اجازت دی تھی, وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ابھی پرماننٹ ہے. پھر سپریم کورٹ نے اس کیس کو ریمانڈ کیا اور ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ اس کو ایک فریش کاز آف ایکشن کی طرح ڈیسائیڈ کر لیں. ادھر ہم نے پھر 2019 میں ایک ریٹ پٹیشن فائل کی 663 آف 2019, جس کا فیصلہ ہے 30 نومبر 2020 کو, اور اس میں 3 ججز کا فیصلہ تھا اور تینوں ججز نے ان دونوں امینڈمنٹس کو الٹرا وائرس ڈکلیئر کر کے انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, جو 2013 کا فیصلہ تھا اس پہ عمل درآمد کی جائے اور ان کو 4 مہینے کا ٹائم دیا جائے اور ان کو نکالا جائے, باقی کمرشل ایکٹیویٹیز بند کی جائے. یہ نوٹ کریں کہ جی یہ فیصلہ آیا ہے 2020 کو, وہ 4 مہینے کیا کہ ابھی اس میں سے 2 سال پورے گزر گئے ہیں. اس میں جو پھر 2020 کا یہ فیصلہ ہے, اس میں ہم نے پھر COC فائل کی, ابھی تک وہ COC پینڈنگ ہے. آج جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اس عدالتی فیصلے کو امپلیمنٹ کر رہی ہے,
اس عدالت کے فیصلے کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریے، تو ہمارے لیے ہرڈلس کر بنائے جا رہے ہیں، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، وینڈلزم کی طرف جا رہے ہیں، سیکیورٹی تھریٹ بن رہے ہیں جی، ہمارے خلاف ایک نیگیٹو کیمپین سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا پہ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے جی، یہ میڈیا جو ہے یہ ایک 4th پلر آف کنٹری ہے، جس طرح جوڈیشری ایک پلر ہے، ایگزیکٹو ہے، لیجسلیچر ہے، اس طرح جوڈیشری بھی ہے، سوری آپ کا پرنٹ یہ میڈیا بھی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے توسط سے جو ٹرو فیکٹس ہے ان کو ہم لیں، کہ ہم یہ اپنی طرز سے نہیں کر رہے، ہماری کسی کے ساتھ ذاتی عداوت نہیں ہے، ہم صرف سکون سے رہنا چاہتے ہیں، ہم صرف سکون سے جو کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے الاؤڈ، ایک جگہ پہ نہیں ہے الاؤڈ، اس طرح دیکھ لیں ایک ٹینک میں نہیں ہے الاؤڈ، نہیں ہو سکتا، اسکولز بند ہو گئے۔ اسلام آباد میں سب سے زیادہ کمرشل ایکٹیویٹی ریزیڈینشیل ایریا میں چل رہی تھی، وہاں پہ فیصلہ سارے اسکولز، کالجز، ہاسپٹل سارے ریزیڈینشیل ایریا سے نکل گئے۔ تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جی جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، جو لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کسی موٹیو کی وجہ سے بھی ادھر غیر قانونی کام کو چھوڑا ہے اس کو پروب کیا جائے، ان کے خلاف پراپر انویسٹیگیشن کیا جائے اور پراپر فورمز میں ان کے خلاف تعزیری کارروائی کی جائے۔